عزاداران مظلوم کربلا، دوستداران اہل بیت علیہم السلام، علماء، اساتذہ کی اجازت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہماری گفتگو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو زندگی کے اصول ہیں اس کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ تو کل کی گفتگو یہاں پہنچ گئی تھی کہ میری زندگی میں باقی تمام عنوان، تمام چیزوں سے ہٹ کر انسان کے مختلف شناخت ہیں۔ کسی معاشرے میں بسنے کے بعد، کسی معاشرے میں انسان پیدا ہونے کے بعد خواہ نخواہ، چاہے یا نہ چاہے، کچھ چیزیں اس کی پہچان کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے پہچان ماں باپ کے ذریعے سے، قوم قبیلے کے ذریعے سے ایک پہچان، پھر معاشرے میں انسان کی زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پہچان کی چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پھر جو باپ کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا، بعد میں وہ خود کسی کا باپ بن کر کسی دوسرے کی پہچان اور عنوان بن جاتا ہے۔ ان تمام پہلو سے ہٹ کر ایک انسان ہونے کے حوالے سے، ایک مخلوق الہی ہونے کے حوالے سے میری ایک ذمہ داری ہے، جسے اقبال نے خود ہی سے تعبیر کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے انفس کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ انفسکم کہہ کر مسلمان، غیر مسلمان، مومن، غیر مومن، چونکہ کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو 45 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ انفسکم کا لفظ 45 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ہر آیت میں ایک پیغام ہے، ہر آیت میں ایک اصول ہے، ایک اصل بیان ہوا ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں سے کچھ آیات اور ایک آیت جس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ عجیب حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے، انفسکم اپنی حفاظت کرنا۔ دیکھیں، تمام چیزوں سے ہٹ کر، تمام رشتہ داری، تمام عنوان، تمام عنوانات اور پہلو سے ہٹ کر مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک حکم ہے، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کیا؟ پروردگار
علیکم تم پر فرض ہے کیا؟ انفسکم اپنی حفاظت کرنا. باقی سارے عنوان، زندگی کے سارے جہاد، تمام رشتہ داریاں بعد کی بات ہے. سب سے پہلے انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی حفاظت ہے. انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا من ضل وہ جو راستے سے ہٹ گیا ہے. کب؟ اذا اهتدیتم جب تم ہدایت حاصل کرے. اگر تم نے ہدایت حاصل کی ہے تو پھر گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عجیب آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی توجہ خود انسان کی ذات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہے. اللہ اس کے لیے ایک تاریخی واقعے سے ہم سہارا لے لیتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی طرف توجہ کی ضرورت کیوں ہے. سب سے پہلے میری توجہ، ہاں انسان خود غرض ہونا، انسان کی پوری توجہ اور انسان کی تمام کوشش اور سعی کا محور اپنی ذات کو قرار دینا غلط بات ہے. لیکن انسان اپنی ذات سے غافل ہونا بہت خطرناک ہے. کوئی شخص حالت احتضار میں ہے، جان نکلنے والی ہے. اسی دوران اس نے دیکھا اس کے سارے رشتہ دار بیٹا ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہیں، بھائی ہیں، سارے اس کے ارد گرد حلقے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. اتنے میں اسے کچھ افاقہ ملا تو اس نے توجہ کی سب سے پہلے والدین کی طرف. کہا رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا تجھ جیسا تابیدار بیٹا جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے، تجھ جیسا تابیدار بیٹا جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے، اب وہ سہارا ہم سے چھن رہا ہے تو ہم نہ روئے تو کون روئے؟ کہا ٹھیک ہے. بچوں کی طرف، اولاد کی طرف متوجہ ہو گئے. پیارے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا دنیا میں سب سے عظیم سہارا باپ کا سہارا ہے. اب باپ کا سہارا چھن رہا ہے. میں دنیا کے عظیم ایک سہارے سے محروم ہو رہا ہوں تو میں نہ روں تو کون روئے دنیا میں؟ کہا ٹھیک ہے. بیوی کی طرف متوجہ ہو گئے. کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا تمہارے ساتھ ایک زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا، زندگی کرنے کی ایک عادت ہو گئی، میری مزاج سے آشنا ہے تم، میری زندگی میں مجھ سے سب سے آشنا، میرے تمام تکالیف کو سمجھنے والا تم ہی تو تھا. جب تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو میں نہ رو تو کون روئے؟ تمام رشتہ داروں سے ایک ایک کر کے پوچھنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی. کہا پروردگار والدین اپنے لیے رو رہے ہیں، بچے اپنے لیے رو رہے ہیں، بیوی اپنے لیے رو رہی ہے، پروردگار میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے. میری زندگی جو مجھ سے چھن رہی ہے، میں زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، اس آنے والی زندگی کے ساتھ میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ سب اپنے لیے رو رہے ہیں. عزیزان گرامی
زندگی میں میری زندگی میں ساری رشتہ داریاں سارے رشتے ناتے وہ حیثیت ثانوی ہیں، وہ پرلے درجے کے ہیں، پرلے درجے کے ہیں۔ بس مجھے اپنی تکلیف کے بارے میں، میری اپنی زندگی کے بارے میں نے سوچنا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ نے بہترین طریقہ بتایا انسان کو۔ دیکھو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے، زندگی میں اگر آپ کی کوشش ہے، زندگی میں اگر میری کوشش ہے، تو سب سے پہلے میری توجہ اپنی ذات کی طرف ہو۔ یہ آپ کی دنیا کی زندگی میں آپ کی مشاہدات اس بات پر گواہ ہیں۔ جن کو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ حیثیت حاصل ہے شادی سے پہلے، وہ والدین ہیں۔ لیکن زندگی کے ایک موڑ پہ جا کر والدین بچے سے بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں، اور شادی کے بعد انسان کی زندگی میں ایک شریک حیات کے نام سے کوئی آ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اکثر جگہوں میں مشاہدہ کیا ہوگا، جس کو شریک حیات یا ہمسر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ انسان کی زندگی سے اپنا راستہ کبھی کبھار الگ کر دیتی ہے۔ ایک افراد ہے جن کے خاطر انسان اپنی ساری کوشش بلکہ خون پسینہ کر کے ان کی خوشی کے خاطر انسان اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں علامہ فرمان نجفی صاحب ترجمہ قرآن کے جو ترجمہ لکھا ہے سید فرمان نجفی، اس کا ایک جملہ ہے، والدین بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور بچہ والدین کے حق میں دعا کرتا ہے، لیکن دونوں کی دعا الگ ہے۔ والدین کی دعا ہوتی ہے بچے کی کامیابی کے لیے، لیکن اولاد کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے پروردگار میرے والدین کو زندگی دے اور بروقت کی موت دے۔ آپ اکثر والد بچوں سے یہی سنتے ہیں، ٹھیک ہے والد کا سہارا ہے، لیکن وقت کی موت نصیب ہو گئی، اس پر خوش ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ اپنی ذات سے غافل نہ رہیں۔ میری زندگی میں میں اپنی ذات سے غافل نہ ہوں، کیونکہ میری زندگی اس دنیا کی زندگی میں اگر دنیا ساتھ نہ دے، اگر میں دوسروں کے کندھوں پر اگر بوجھ بن جاؤں تو عزیز سے عزیز بھی مجھ سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں جب جان ہے، جب آپ کے پاس حیثیت حاصل ہے، جب آپ کے پاس طاقت حاصل ہے، تو اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کو معصوم کی وہ روایت بہت پیاری روایت ہے، فرماتے ہیں احمق ہے وہ انسان، احمق ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے لیے بیچے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بیچے، وہ احمق ہے۔ اس سے بدبخت وہ ہے جو کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرے، کسی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ میں نے جواب دینا ہے، یہ میری زندگی ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے
اور برائی بھی اپنے لیے ہے. جواب دینا ہے عزیزان گرامی، جواب دینا ہے. اسی لیے دنیا کی زندگی میں اٹھانے والے ہر قدم انسان سوچ کے اٹھائے. زندگی میں تمام چیزوں کی قیمت دے کر انسان انتخاب کرے. سبحان اللہ. انتخاب کس طرح سے ہو؟ ماہ محرم الحرام آپ کی توجہ اس مرد آزاد منش کی طرف آپ کی توجہ ہو. آپ تاریخی واقعے کو سن کے آئے ہیں، حر کا تذکرہ سن کے آپ آ گئے ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو منصب کے خاطر قوم سے غداری کرنے کو تیار ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو منصب کے خاطر ایمان سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، جو کسی پر حکومت کرنے کے خاطر اپنی حیثیت کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کمال ہے وہ جو منصب پر فائز ہونے کے باوجود حق کے راستے میں آنے کے لیے منصب کو ٹھکرا کر حسین کے قدموں پہ سر رکھے. تبھی تو حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. بآواز بلند تر صلوات. صلی علی تو سوچنا ہے، فکر کرنا ہے. فکر کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس کے لیے کوشش کرے، میری توجہ کس چیز کی طرف ہو. تو میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا، موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ عرض کروں گا. وہ میرے ملک کے صاحبان اختیار سے، میرے پاک سرزمین کے صاحبان اختیار سے، کہ ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ میرے ملک کے عزیز میں آزاداری کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، آزاداری کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ان کی توجہ اس بات کی طرف ہونے کی ضرورت ہے کہ اس آزاداری سید الشہداء سے ہم زندگی کے اصول کو لے لیتے ہیں. ہم حسین کے تذکرے میں ایک حر کا تذکرہ کر دیتے ہیں. ہم اپنی جوانوں کو ملک کے ساتھ وفاداری کا درس دے دیتے ہیں. تبھی تو پاکستان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ میرے شیعہ قوم سے کوئی غدار بچہ ابھی تک نہیں نکلا ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں پہ انسان کی قدر و قیمت کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ انسانیت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. یہاں پہ اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ جس کو ایک لشکر میں سپاہ سالار کی حیثیت حاصل ہے، لیکن حق کی جب بات آتی ہے تو وہ سپاہ سالاری کو ٹھوکر مار کر، سپاہ سالاری کو ٹھوکر مار کر حق کے قدموں پر اپنے سر کو جھکا دے دیتے ہیں. تو یہ آزاداری سید الشہداء، ملکی استحکام کے ضامن آزاداری سید الشہداء. عزیزان گرامی، تو بات ہو رہی تھی میری ایک ذمہ داری ہے، میں جواب دہ ہوں، میں جواب دہ ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں. سبحان اللہ. ہم تو بے وارث نہیں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتے ہیں. میری ایک ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتا ہوں، تو میرا ایک وارث ہے، میں اپنی ذمہ داری کو
ادا کرنے کے بعد میری زندگی کی حفاظت میرے وارث کی ذمہ داری ہے. آپ جس مقام پہ ہو، کل میں عرض کر رہا تھا، آپ کے لیے جو بھی منصب ہو، آپ ٹیچر ہیں، آپ شہر کے تحفظ کے لیے پولیس میں ہیں، آپ بچوں کی تربیت کے لیے ٹیچر ہیں، آپ ملکی دفاع کے لیے پاسبان وطن ہیں اور پاک افواج میں آپ شامل ہیں. آپ ایک محنت مزدوری کرنے والا ہے، لیکن جو آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جو آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کے وارث کے ساتھ آپ کا جو عہد و پیمان ہے، اس پیمان اور عہد و پیمان کا آپ لحاظ کریں تو پھر آپ کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا مجھے خلیفے کی طرف سے وزارت کی پیشکش ہے، مجھے خلیفے کی طرف سے وزارت کی پیشکش ہے، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس کی حکومت میں شامل ہو جاؤں؟ میرے صاحبان اقتدار، جن کے پاس اقتدار ہے، اقتدار سے مراد ضروری نہیں کہ آپ سیاسی سیٹ پہ ہو، آپ کے پاس کوئی بھی منصب، آپ کے پاس کوئی بھی اختیار ہے، اس کی توجہ کی ضرورت ہے اس بات کی طرف. میرے مولا نے فرمایا علی ابن یقین ایک شرط پر وزارت کی اجازت دے لوں گا، ایک شرط پر وزارت کی اجازت دے لوں گا. کہا مولا آپ جو فرمائیں، آپ کی جو بھی شرط ہے وہ منظور ہے. کہا میرے چاہنے والوں کو کبھی دروازے سے اپنے ہاتھ سے خالی ہاتھ نہیں چھوڑنے کا وعدہ کرو. بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی دوستدار اہل بیت کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک غاصب خلافت کی وزارت کو قبول کرنے کی اجازت اس شرط پر دے رہے ہیں کہ مولا کے ماننے والوں کی حفاظت اور ان کی مدد کرنے کی شرط سے ہے. کہا مولا راضی ہے، منظور ہے مولا، مجھے منظور ہے. وزارت کی عہدے کو قبول کیا، وزارت کے عہدے کو قبول کیا. ایک دفعہ خلیفے کے پاس ایک قیمتی کرتا آیا، قیمتی لباس آیا. کہا اس قیمتی لباس کے لیے میرے تمام عزیزوں میں سے، میرے تمام وزراء میں سے اس کے لیے جو سزاوار ہے وہ علی ابن یقین ہے، علی ابن یقین کے حوالہ کرو. علی ابن یقین کو دے دیا، وہ کرتا اسے دے دیا. علی ابن یقین کے پاس جب کرتا آیا، جوانوں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، خلیفے نے کہا اس کے لیے سب سے سزاوار علی ابن یقین. علی ابن یقین کے ہاتھ میں جب کرتا آیا تو قیمتی لباس پر نگاہ پڑنے کے بعد دل میں سوچا اس قیمتی لباس کے لیے، پہننے کے لیے مجھ سے سزاوار میرے مولا امام کاظم علیہ السلام ہے. محمد صلی سوچنے کا مقام ہے. دیکھیں، ایک زندگی میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے، ایک قیمتی چیز آ جاتی ہے تو پھر حقیقی محب وہ ہے جس کی توجہ فوراً اپنے وارث کی طرف جاتی ہے. اس کے لیے میرے مولا کے سزاوار کون؟ اس کرتے کو بغداد سے مدینے میں مولا کے لیے، کرتے کو بغداد سے مولا کے لیے مدینے میں بیچا. کرتا مولا کے پاس مدینے میں پہنچا، مولا نے کرتا اٹھایا، کچھ مدت اپنے پاس رکھنے کے بعد اپنے غلام کے حوالے سے کرتے کو دوبارہ واپس بھیجا علی ابن یقین کو. کہا علی ابن یقین اس کرتے کی حفاظت کرنا، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. علی ابن یقین نے سوچا میرے مولا کو
کیا تھا؟ میرے مولا نے میرے تحفے کو قبول نہیں کیا، دوبارہ مجھے واپس بھیجا ہے، میرے مولا یقیناً بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کرتے کو حفاظت کر کے رکھا۔ دربار کے جاسوس خبر کو لے کر خلیفے کے پاس گیا، تو نے جو کرتا علی بن یقین کو دیا تھا وہ تو موسی بن جعفر کے چاہنے والے ہیں، اس نے اس کرتے کو مولا کے اپنے مولا کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دن خلیفہ نے کہا علی بن یقین آج محفل ہے، آج محفل میں اس قیمتی کرتے کو پہن کے آنا جو میں نے تجھے تحفے میں دیا ہے۔ اب علی بن یقین کے انتظار، پورا دربار انتظار میں ہے کہ علی بن یقین کے پاس وہ کرتا نہیں ہے، اب وہ آئے گا تو خلیفے کو پتہ چلے گا۔ دروازہ کھلنا تھا، دیکھا علی بن یقین اسی کرتے کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب خلیفہ کو معلوم ہوا اس کے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا اب اس کرتے کو دوبارہ واپس مجھے بیچنا، تم میرے ساتھ جو وعدہ تو نے کیا ہے اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جوان اے مومنین، ہمارے امام، ہمارے وارث جو پردہ غیبت میں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کی کچھ ذمہ داری ہے معاشرے کے حوالے سے، آپ ایک پولیس ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا یضرکم یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، اپنی حفاظت کر لو۔ لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہو۔ قرآن کی آیت ایک عظیم پیغام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہی کہا جاتا ہے میرا ڈپارٹمنٹ کچھ ایسا ہے، کچھ ڈپارٹمنٹ بدنام ہے، کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو ڈپارٹمنٹ کے گردن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تمہارا ڈپارٹمنٹ جو بھی ہو، تمہارا معاشرہ جو بھی ہو، کوئی معامل ہے تو پھر اس کا معاشرہ، اس کے ڈپارٹمنٹ، اس کے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ڈپارٹمنٹ کو بہانہ بنا کر، معاشرے کو بہانہ بنا کر انسان کو غلطیوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیت، قرآن کی دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط، عدالت قائم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دے دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اپنے خلافی کیوں نہ ہو۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ کے بعد نفس کی حفاظت کے بارے میں حکم، ایک دفعہ نفس کے مخالفت کے بارے میں۔ بھائی جب معاشرے کی جب بات ہوتی ہے، حق اور باطل پہ جب ہو، جب تم حق پہ ہیں تو معاشرہ باطل پہ ہو، باقی لوگ باطل پہ ہو تو وہ تم پہ تاثیر گزار نہ ہو۔ لیکن جہاں پہ اللہ اور اپنی ذات کی بات آئے تو پھر اپنی ذات پر اللہ کو مقدم کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات پر اللہ کو مقدم کرنا ہوتا ہے۔ مومن کی نگاہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ میرا خالق مجھ پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں
فقط میرا خالق راضی ہے. نہیں مومن وہ ہے جو غدیری مومن ہے. پیغام غدیر جن کے ذہنوں میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں بٹھاتے ہیں. الست اولا منکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حقدار نہیں ہوں کیا؟ توجہ کی ضرورت ہے جوانوں. ایک دفعہ ذات کی بات ہوتی ہے، ایک دفعہ ایمان کی بات ہوتی ہے، ایک دفعہ میں اپنی ذات کے بارے میں، ایک دفعہ میری توجہ میرے مولا کے بارے میں، تو پھر میں اپنی خواہش کو، میں اپنی چاہت کو مولا کی چاہت پہ قربان کر دیتا ہوں. میں اپنی خواہش کو مولا کے حکم پہ قربان کر دیتا ہوں. کیوں نہ قربان کروں؟ میں تمام چیزوں میں مولا کی طرف میری توجہ کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو عزیزان گرامی؟ زندگی میں انسان کی زندگی میں جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، جو کچھ انسان نے حاصل کیا زندگی میں ہی، پہلے عرض کر رہا تھا بچے انسان سے راستہ ہٹ کیا. بچوں نے، والدین منہ موڑنے لگے، تمام چاہنے والے دور ہو گئے. لیکن جس کا میں ماننے والا ہوں، جس کا میں ماننے والا ہوں، اس کی ہمیشہ نگاہ میری طرف ہے. وہ میرے ہر درد کو سمجھتے ہیں، ہر موڑ پر میری مدد کے لیے تیار ہیں، ہر موڑ پر میری مدد کے لیے تیار ہیں. آج شب جمعہ ہے تو میں اس جملے کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ دیکھیں، جو پردہ غیبت میں جو وارث ہیں، جو پردہ غیبت میں وارث ہیں، وہ منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے. وہ منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے. اس کے انتظار میں ہے اور وہ انتظار میں ہے. لیکن سوچنا یہ ہے، آج اس مجلس سے اس بات کو دل میں بٹھا کے جائیں، کیا میں اور میرے وارث کے درمیان میں کون سا رابطہ ہے؟ کیا میں اس کے انتظار میں ہوں یا وہ میرے انتظار میں ہے؟ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد. کیا میرے امام میرے انتظار میں ہے یا میں امام کا انتظار میں ہوں؟ وہ امام کا چاہنے والا، پورے واقعے کو نہیں عرض کروں گا، وہ امام کا چاہنے والا مسجد سہلم میں 40 دن کی عبادت کی. امام سے ملاقات کی خاطر ملاقات نہیں ہوئی. جہاں جہاں جو عمل امام سے ملاقات کے لیے اسے نظر آیا سب کو انجام دیا. ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ رات کو آ کر بتایا گیا اگر امام سے ملاقات کی تمنا ہے تو فلان لوہار کے دکان پر جا کر انتظار کرنا. لوہار کے دکان پہ جا کر انتظار کرنا. لوہار کے دکان پر گیا، انتظار میں تھا. اب وہ وقت ملاقات قریب پہنچا، وقت ملاقات قریب پہنچا. اس کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر پڑی. اپنے جگہ سے بیتاب ہو کر اٹھنا چاہا. امام نے اشاروں سے منع کیا، رکنے کو کہا، رک گئے. امام نے دوسرا اشارہ کیا، دیکھو اس کے طرف. اب دیکھ رہے ہیں کہ لوہار
کہ معاملات سارے معاملات کو نہیں عرض کروں گا، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. لوہار کے معاملات کو دیکھنے کے بعد میرے مولا نے آگے سے فرمایا میری ملاقات کے لیے مسجدوں میں جا کر چلک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کردار کو ٹھیک کرو گے تو ملاقات کے لیے میں خود آؤں گا. سورۃ تاجر امام زمانہ بآواز بلند صلوات. یہ ہے کہ کیا میرے امام میرے انتظار میں ہے یا میں امام کے انتظار میں ہوں. آج کردار ٹھیک ہے، آج گفتار ٹھیک ہے، تو پھر ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں. لیکن آج بھی امام اس انتظار میں ہے کب یہ میرے چاہنے والا میرے خاطر گفتار کو بدلے، کب کردار کو بدلتے ہیں، کب اس کے ایمان میں پختگی آئے گی، کب یہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا کرے. تو پھر وہ منتظر ہیں، وہ انتظار میں ہیں، اسے ہمارا انتظار ہے. ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھنا ہے، اپنی طرف توجہ کریں کہ میرے امام کو میری زندگی میں کیا حیثیت حاصل ہے، میں اپنی ذات کے لیے کیا کرتا ہوں اور میں اپنے امام کے لیے کیا کرتا ہوں. میرے اس الامام ابو الشفیع امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام کون ہے؟ وہ ہمدرد بھائی امام، تمام دکھ درد میں انسان کے لیے سہارا امام. بلکہ میرے مولا کا وہ فرمان، انسان اپنی زندگی پر توجہ کرے. میری زندگی میں اپنے لیے دولت کماتا ہوں، میری زندگی میں اولاد کے خاطر کیا کچھ نہیں کرتا ہوں. لیکن جب میں اس زندگی کو چھوڑ کے جب جانے لگوں تو پھر میری اولاد ہی کہتی ہیں بابا میں آپ کے ساتھ ہوں. کہاں تک بیٹے؟ قبر کے دہانے تک. آپ کو قبر تک تو میں لے کے جا سکتا ہوں، قبر میں آپ کو دفنا کر میں واپس آؤں گا، قبر میں دفنا کر واپس آؤں گا. میں دولت کما رہا ہوں، دولت کے خاطر میں ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوں، دولت کے خاطر اقتدار کے خاطر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. دولت کیا کہتی ہیں؟ ایک کپڑا دے دوں گا آپ کے پہننے کے لیے، ایک کپڑا دے دوں گا پہننے کے لیے، وہ بھی میرے سلائی کے. اس کے علاوہ مجھ سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن کون ہے میرے ہمدرد، میرے غمخوار کون ہے، مدد کرنے والا کون ہے؟ من زارنی علی بعد داری، جو غربت میں پردیس میں میری زیارت کو آئے. غریب خراسان امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان، من زارنی علی بعد داری، جو میری زیارت کرے علی بعد داری، وطن سے دور میری غربت میں میری زیارت کرے. اتیتہ علی اربعۃ مواضع، 4 جگہوں پہ اس کی مدد کے لیے میں آ جاؤں گا. پھر قبر میں تمہاری مدد کے لیے میں آؤں گا. عند الصراط، پورے صراط پہ تمہاری مدد کے لیے. عند المیزان، نامہ اعمال تولتے وقت. عند تطایر الکتب، نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے میں 4 جگہوں پہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. میرے مولا کے فرمان میں فقط آنے کی بات نہیں،
بلکہ حتی اخلصہو میں آ کر ان 4 ہولناک جگہوں کی وحشت سے اسے نجات دے دوں گا. مدد کے لیے آؤں گا, مدد کے لیے آ کر اس کو اس ہولناکی سے, اس پریشانی سے میں نجات دے دوں گا. تو دیکھنا یہ ہے عزیزان گرامی, میرے دل میں میری امام کی کتنی محبت ہے, میں اپنے امام کی خوشنودی کو کس حد تک میری توجہ میں ہے, میں کیا میرے قدم اٹھاتے ہوئے, دیکھیں کسی بھی کام کے کرتے ہوئے میں اس بات کے بارے میں تو فکر کرتا ہوں, سوچتا ہوں کیا میرے فائدے میں ہے یا نہیں ہے, مجھے کیا ملے گا, مجھے اس سے کیا کچھ حاصل ہوگا, اس کے بارے میں تو میں ضرور سوچتا ہوں. کیا میں یہ بھی سوچتا ہوں کیا میرے اس بات پر میرے مولا راضی ہے یا نہیں ہے, کیا میرے اس کام سے میرے مولا راضی ہے یا نہیں ہے, میری توجہ کیا اس بات کی طرف ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, خشوع جہاد معصومین بآواز بلند صلوات. جن کے دلوں میں محبت ہے, جو واقعاً عاشق اہل بیت علیہ السلام ہیں, اس کی پوری توجہ امام کی طرف ہوتی ہے. ہر موڑ پر یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا راضی ہے یا نہیں ہے. مجھے اپنی تکلیف کا کوئی احساس نہیں, مجھے اپنی تکلیف کا کوئی احساس نہیں. اگر مجھے غم ہے تو میرے مولا کی تکلیف کا غم ہے. غریب کوفہ مسلم ابن عقیل, غریب کوفہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل, آپ رات سے مسلم کی شہادت کے حوالے سے, شجاعت کے حوالے سے کل رات سے سنتے ہوئے آئے ہیں. ایک دفعہ جب مسلم کو دربار میں پیش کیا گیا, نہیں ایک دفعہ یوں عرض کروں, میرے مولا امام سجاد دربار کوفہ میں پہنچا, میرے مولا امام سجاد اہل حرم کو لے کر دربار کوفہ میں پہنچا تو میرے مولا سر جھکائے بیٹھے ہیں. میرے مولا سر جھکائے پریشان بیٹھے ہیں. دربار میں کسی نے کہا, اے علی ابن الحسین کیوں سر جھکائے بیٹھے ہو, کیوں سر جھکائے بیٹھے ہو؟ ہم نے اسی دربار میں آپ کے چاچا مسلم کو دیکھا تھا, آپ کے چاچا مسلم کو دیکھا تھا. اگرچہ مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے آپ کی طرح, اگرچہ مسلم بھی اسیر ہو کے آئے تھے, لیکن مسلم سر کو فخر سے اٹھا کے بیٹھے تھے. مسلم شجاعت کے ساتھ مسلم تھا. مسلم نے امیر پر سلام نہیں کیا, مسلم نے دربار مسند خلافت پر بیٹھے غاصب کو سلام نہیں کیا. تو کہا تو نے امیر پر سلام کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیا, مالی الامیر سوى الحسین, مالی الامیر سوى الحسین, میرا امیر عزیز زہرا حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگرچہ اسیر ہے, اگرچہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اگرچہ دشمن کے دربار میں, لیکن پوری توجہ حسین کی طرف, پوری توجہ حسین کی طرف. لیکن آپ کو یاد ہے نا, ایک دفعہ جب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا تو مسلم رونے لگا, مسلم رونے لگا. تو پوچھنے والے نے پوچھا, اے مسلم روتے کیوں ہو, کیا موت سے ڈرتے ہو؟ تو مولا مسلم کیا فرماتے ہیں, محبت یہی ہے دوستو, قسم مسلم کیا فرماتے ہیں, میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اپنی مصیبت کے لیے نہیں رو رہا ہوں, اب کی حسین وحد بیٹی, اب کی حسین
یقیناً مسلم اس میں لچلا بجور دوبار ریال کو میر کے اللہ کن کے بولو جو سچی بولو چاہنے کو مولا میر کے اللہ کن کے بولو جو سچی بولو چاہنے کو ریال کو نہ سنے دکھا شہید بیونا چاہنے کو ریال کو مدر بابی بیو بایو دامن یعنی سلام بس کے لبدا سے حسین نلا یا بس کے نیا سلام چک سوتے ہیں حسین یا نیمو علی مجھے چزرینہ یا نیمو یہ سیم و زینب سے شخصن مولا دارل ماری ہم دو منارنا مسلم سے چلوکر اولوان بولنا گیر اللہ زوسو اولوان بولنا گیر اللہ زوسنا السلام علیکم یا عباد اللہ منزل صادقی کا امام یوتبار زینب شخص نارنا عباس شخص نارنا جبول بیت میگمو سوسیان السلام بیجت پیام سلام جواب زوسو کسل بغسیمو جاپک سے دارل ماری ہندونا امام مسلم آخری